نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شاید میں تو روزہ نہیں ہے باقی سب روزہ سے باواد بلند اللهم صل على محمد محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اے شہدائے کربلا، وہ شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر مر مٹنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان جو اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی آخری جمعہ میں سونے پر سہاگا 5ویں جمعہ میں الوداعی جمعہ میں صحت دی، زندگی دی، ساتھ ہی میں ماہ رمضان کے صدقے اور طفیل رمضان کے روزے رکھ کر الوداعی جمعہ میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے مسلمانوں، ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم نے صبح فجر میں پڑھا تھا کہ کیا ہمیں ماہ رمضان کے رخصتی پر رونا آتا ہے؟ اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ رمضان مہینوں کی بھی جو تو چلے جانے پر رونا، کیا بولے کس کس پر رونا ہے نا؟ لیکن آپ کو معلوم ہر مہینہ اپنے آپ میں فضیلت لیے آتا ہے۔ ماہ رمضان اتنی بڑی فضیلت لے کر آیا ہمارے پاس کہ ماہ رمضان نے ہمیں ہر آن ہر گھڑی ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہا۔ آپ لوگوں کے معلومات کے لیے مسلمانوں، ماہ رمضان میں جو روزہ دار تھے انہوں نے بھی ثواب کمائے۔ ذرا غور کا مقام، اس کا ہی مطلب نہیں ہے میں جو بولنے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب الٹا مت لے لینا۔ ماہ رمضان میں جو روزہ دار تھے انہوں نے بھی روزوں کا ثواب کمایا، نیکیاں کمائی، لیکن جو غیر روزدار تھے، جو روزوں سے نہیں تھے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ روزے رکھنا جو تو بند کر دینا۔ روزہ جو افطار کرا رہا ہے، افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے کے برابر ثواب، اور روزہ رکھنے والے کو بھی روزے کا ثواب۔ یعنی اللہ نے ہر موقع پر تمہیں ماہ رمضان میں اپنی رحمتوں کے آغوش میں لیے رکھا۔ ہمیشہ رحمتوں کے آغوش میں رہے ماہ رمضان میں تم، ماشاءاللہ۔ تو یہ احسان عظیم نہیں تو اور کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان میں صحت اور تندرستی کے ساتھ 5 جمعہ نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ہمیں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کو کہ میں ایموشنل بنانا نہیں چاہتا، بلکہ میں تمہیں تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ جو کل ہمارے ساتھ تھے وہ آج نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آنے والے ساتھ جو کوئی ہم میں سے پھر کوئی چلا جائے، ہے نا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آج یہ دعا کرو بول کے ہم نے کہا آپ سے، یہ اللہ ہم سے کوتاہیاں جو ہوئی ہے ماہ رمضان میں، اس ماہ رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، دیکھو اپنے غلطیوں پر ندامت، اپنے غلطیوں کا اگر احساس کر لو گے نا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں نے کل جو تو ہمارے یہ بچے صدام سکندر بھائی کے بچے سے ہم نے کل مغرب کے افطار کے وقت میں ہم نے کہا کہ بیٹا اگر ہم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جبکہ یہ تو ہمارے سامنے کے منہ میں کھلے بچے ہیں، ہم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے
اور وہ غلطی کا احساس کبھی ہم کو ہوتا ہے تو ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے 4 لوگوں میں اگر صدام سے اگر میں معافی مانگ رہا ہوں، میرا سامنے کا بچہ ہے، لیکن اگر مجھ سے غلطی ہوئی اور میں معافی مانگتا ہوں تو میرا کم پنا نہیں ہے بلکہ میرا اور بڑا پن ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں اتنا بڑا مرتبہ دیا۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان نصیب کیے، اب صحت دی، تندرستی دی، نمازوں کی توفیق دی۔ اللہ کرے کہ جن کی کوتاہیاں ہوئی، جو ہم سے ماہ رمضان میں کچھ کوتاہیاں ہوئی، کچھ نیک کام اگر ہم نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے تھے نیکی کے کام، تو آج ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سے جو یہ رمضان میں نیکی کے کام سرزد نہ ہو سکے، الہ العالمین آنے والے رمضان ہمیں نصیب فرما، اس میں صحت اور تندرستی عطا فرما، اور ہمیں ماہ رمضان آنے والے ماہ رمضان کا احترام اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں ہمیں جو تو کرنی ہے۔ تب ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے مسلمانوں، تو ماہ رمضان لوٹ جانے کا عزم کر چکے ہیں۔ اب ماہ رمضان کچھ دنوں کا، کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آج چاند رات ہو جاتی ہے تو کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے، اور آج اگر چاند رات نہیں ہوتی ہے تو کل 1 دن کا مہمان رہے گا، اور ہے نا کہ شاید آج ہی ہو جائے گی چاند رات۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں بول دیا کہ آج چاند رات ہوئی تو آپ تیاری کریں گے، تم نے تو جمعہ میں بولے تھے، نہیں میں نہیں بولوں گا۔ آج 29 روزے ہیں، اگر چاند رات ہو جاتی ہے تو کل عید الفطر منائی جائے گی، اور چاند نہیں ہوتا ہے اور چاند کی اطلاع نہیں ملتی ہے تو پھر اتوار کے دن عید الفطر منائی جائے گی، 1 روزہ بڑھ جائے گا، ہمارے 30 روزے ہو جائیں گے۔ اور جن کے روزے جو ابھی تک تھے ہی نہیں، اللہ کرے کہ آج اگر چاند رات نہیں ہوتی تو وہ کل روزہ رکھ دے، اپنا 30واں روزے میں شامل ہو جائے۔ ایسی بھی دعا کر لو، آمین بولو، کم سے کم آمین بولو، گھر کی چیز کرنی۔ جس کے روزے نہیں تھے وہ 30واں روزہ رکھ دو، کل اگر ہو جاتا تو ہے نا جلیل میں رکھی گے، میں انشاءاللہ رکھوں گا، ورنہ ہے نا تو انشاءاللہ العزیز میرے غوث کا کرم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان لوٹ جانے کا جو عزم کر چکے ہیں۔ دیکھیے بڑی پیارے جو تو انداز میں جو تو یہ الوداعی جمعہ لکھا گیا ہے کہ ماہ رمضان لوٹ جانے کا عزم بالجزم کر چکے ہیں۔ گریا کرنے والی آنکھیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ آنکھیں جو رویا کرتی تھی ماہ رمضان میں؟ وہ دل جو شہنشاہ عظیم الشان جزا و سزا کے مالک کے خوف سے نرم ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے جو کو روزدار بھی جو تو نرم رہتا اور بغیر روزدار بھی نرم رہتا، دل میں رحم ہی رحم رہتا۔ تو روزدار کو یہ خیال رہتا کہ پانی کی کیا قیمت ہے، روزدار سے پوچھو، کھانے کی کیا قیمت ہے، روزدار سے پوچھو، ٹھنڈک کیا ہے یہ روزدار سے پوچھو، ہوا کیا ہے یہ روزدار سے پوچھو۔ لیکن روزہ دار تو روزے سے ہے، لیکن جو غیر روزدار ہے وہ بھی سوچتا کہ یا اللہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے میں پانی نہیں پیوں گا، اس کے سامنے میں جو پان نہیں کھاؤں گا، اس کے سامنے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس کے سامنے میں کوئی بےہودگی کی بات نہیں کروں گا کہ تو سامنے والا روزدار ہے، یا اللہ مجھے معاف فرماؤ، اس کی دل ہی دل میں جو تو پڑتا ہے بغیر روزدار بھی۔ میں نے کہا نا کہ دونوں کو برابری کی رحمتیں مل رہی ہے ماہ رمضان، روزہ دار کو بھی رحمت اور غیر روزہ دار کو بھی رحمت۔ تو اب دیکھیے کہ روزہ دار روزے کا معاملہ یہ ہے کہ اب ماہ رمضان لوٹ جانے کا جو تو عزم کر چکا ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، جو دل اتنے نرم تھے کہ سب کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے سب کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، یاد رکھو۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ بولتے بولے حضرت کو روزہ رکھا، مجھے روزہ رکھا، روزہ رکھا حضرت میں نے روزہ رکھا ہوتا، کیا بولو بڑا صدر صدر صاحب پہ نہیں چڑھتا، وہ طاقت والے ان کے نہیں چڑھتا، ایسا تھوڑی ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزہ دار کو روزہ لگتا نہیں، کچھ نہیں، سب غلط مہینیاں ہیں، ہے نا سمجھے۔ ارے بھائی کوئی غلط کام ہوں گا تو عام دنوں میں بھی آدمی اس کو غلط بولیں گا نا۔ اب روزہ ہے، روزے کی حالت میں جو تو ہمارا قلندر ملا 1000 روپے دے رہا، 1000 روپے کل دوں گا بول رہا، تو میں اگر بولا نہیں ابھی تو نا، تو بولے حضرت کو روزہ لگا رہے، یہ کوئی بات ہے کیا؟ ابھی 2000 روپے ہم نے طے کرے تو 2000 دے دے بھیا، نہیں بولا میں کل دوں گا 1000 روپیہ، میں بولا نہیں ابھی تو نا، تو بولے روزہ لگا دو، یہ کوئی بات ہے؟ کسی کو روزہ نہیں لگتا، یاد رکھنا۔ یہ اور بات ہے کہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ آپ جو غیر روزدار ہے وہ سوچتا روزہ رکھا اور روزہ لگا حضرت کو بول کے جو تو اپنا رحم دل پیدا ہوتا، روزہ لگنے کے بہانے اس کے دل میں رحم دلی پیدا ہوتی اور وہ ہنستے ہوئے نکل جاتا، بولتا حضرت کو بات کروں گا، اور پھر شام کے ٹائم میں بولتا حضرت روزہ بہت لگاتا، اس سے نہیں بولتا بیچارہ ہوں، یعنی اسے روزے کا احترام کر رہے صدر صاحب کو، اگر میں نے کچھ بول دیا تو اس کے بعد بھول گیا حضرت،
اور شام کے ٹائم میں پھر صدر صاحب بول رہے نہیں حضرت کیا ہے وہ روزہ لگا تھا کوئی بات نہیں ہوتا رہتا، یعنی رحم دلی پیدا ہوتی ہے. اس سے صاف ظاہر یہ ہو گیا کہ ماہ رمضان میں دل میں رحم پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم ڈال دیتا ہے دل میں، اللہ کا ڈر جو ہوتے دلوں میں پیدا ہو کر رحم پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے آگے فرما رہے ہیں، آپ تو بارہا قرآن کریم کی نصیحتیں اور بیان سن چکے ہیں کہ قرآن کریم بے بانگ دھل پکار رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان. سارا جہاں فنا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یقیناً ماہ رمضان بھی اب رخصت ہونے والے ہیں، یقیناً ماہ رمضان بھی اب رخصت ہونے والے ہیں. پھر اب آئیں گے 11 مہینے کے بعد، پھر اب 11 مہینے کے بعد آئیں گے، لیکن ہم رہنا دعا کرو رہیں گے انشاءاللہ، روزے رکھیں گے. یقیناً ماہ رمضان کے رخصت ہونے اور جدائی کا وقت آ ہی گیا ہے. اب ماہ رمضان رخصت ہونے والے ہیں، ماہ رمضان کی جدائی کا وقت آ گیا ہے مسلمانوں، یقیناً آ گیا ہے نا. اور آپ کے پاس تو ماہ رمضان ایک مہمان کی طرح رہ گئے ہیں. اب ماہ رمضان ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح رہ گئے ہیں. یاد رکھو، مہمان کی طرح مہمان کی طرح رہ گئے ہیں، یا ایک الوداع کہنے والے محبوب کی طرح ہے. ظاہر ہے کہ دوستوں کی جدائی بڑی سخت گزرتی ہے. وہ حضرات کہاں ہیں کہ جنہوں نے اس مبارک مہینے میں خوب نیک اعمال کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، یہ فرشتوں کے ذریعے پکارنے لگا رہا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں خوب نیک اعمال کیے، ہے نا. یقیناً روزے دار تو کامیاب رہے، روزہ دار تو کامیاب رہے مسلمانوں. لیکن میں نے کہا کہ غیر روزدار بھی کامیاب رہے. کہا نا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ غیر روزدار بھی جو ہو تو کامیاب رہے، کہ انہوں نے روزدار کا ادب کیا. اور گھاٹے میں وہ لوگ رہے کہ جنہوں نے نہ روزدار کا ادب کیا نہ روزہ رکھا، وہ گھاٹے میں رہے. گھاٹے میں کون لوگ رہے؟ جنہوں نے نہ روزہ رکھا نہ